السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ بنو عباس کے دور کے پہلے حاکم عبداللہ الصفا کے حوالے سے ہم اس کی مہمات اور فتوحات کو دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ الصفا کا دور چونکہ بنو عباس کا ابتدائی دور تھا، پہلا دور تھا، تب بنو عباس کی ابھی ابتدا ہوئی تھی، تو اس نے اپنی حکومت کے استحکام کی طرف زیادہ توجہ دی، فتوحات پہ زیادہ جو ہے اس نے زور نہیں دیا، کیونکہ اس ٹائم استحکام زیادہ ضروری تھا۔ تو بنو امیہ کے عہد حکومت کے آخری دنوں میں چونکہ بنو امیہ کی حکومت خاصی کمزور ہو چکی تھی، اور جب مرکزی حکومت کمزور ہو تو مرکز گریز طاقتیں جو ہیں وہ زور دکھانا شروع کرتی ہیں، خود مختاری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طرح سے سندھ کے حاکم منصور بن جمہور نے سندھ پہ قبضہ کر لیا تھا، یعنی وہ بنو امیہ کی طرف سے گورنر تھا، اور اس نے اس علاقے پہ قبضہ کر کے خود مختاری کی رائے اختیار کر لی تھی۔ تو صفا نے یعنی اپنے دور حکومت میں پھر سندھ کی تسخیر کے خیال سے عبد الرحمن بن مسلم عبدی کو سرحد کا حاکم مقرر کیا، یعنی سندھ کی سرحد کا، اور اس کو ہدایت کی کہ تم نے سندھ کو فتح کرنا ہے یا سندھ پہ قبضہ کرنا ہے۔ منصور بن جمہور نے عبد الرحمن کو، جو کہ بنو عباس کی طرف سے حاکم مقرر کر کے بھیجا گیا تھا، اس کو شکست دے دی اور قتل کر دیا۔ ابو مسلم خراسانی کا آپ سے ذکر کیا تھا کہ ابو مسلم خراسانی بڑا مؤثر عباسی داعی تھا اور اب سپہ سالار تھا۔ اس نے موسیٰ بن کعب کو سندھ کی مہم سر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ منصور بن جمہور کو موسیٰ بن کعب نے شکست دے دی اور اس کو یعنی سندھ کے علاقے سے نکال دیا، اور وہ ریگستان کی طرف نکل گیا۔ ریگستان کا آپ کو پتہ ہے کہ ریت جو ہے وہ وہاں پہ پانی بھی کم ہوتا ہے، اور جو صحرا سے واقف نہیں ہوتا وہ اس میں بھٹک بھی جلدی جاتا ہے، تو اس بے آب و گیا ریگستان میں وہ بھوکا پیاسا مر گیا، اور سندھ پہ اس طرح سے بنو عباس کا قبضہ ہو گیا۔ دوسری اہم جو ان کی فتح ہے یا دوسری اہم جو مہم ہے وہ ترکستان ہے۔ ترکستان کا علاقہ جو ہے یہ خاصا مؤثر اور خاصا جو ہے وہ بڑا علاقہ تھا، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ تو چین اور ترکستان کے جو حکمران تھے وہ بھی بنو عباس سے خائف تھے، اور بنو عباس کی یہ جو نئی شروع ہونے والی طاقت ہے اس سے یعنی کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اسی حوالے سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو تھیں، چاچ، فرغانہ اور ختن کے حکمران جو ہیں وہ اگرچہ خود تو اتنے طاقتور نہیں تھے کہ چائنا کے مد مقابل آتے یا بنو عباس کے مد مقابل آتے، تو انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کرنے شروع کر دیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یعنی آپس کے یہ جو گٹھ جوڑ تھے اس حوالے سے چین کے علاقے کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے جو ہے وہ جیسے چاچ کا جو ترکستانی حکمران تھا اس کے تعلقات اپنی پڑوسی ریاست فرغانہ سے تو اچھے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ اس نے جو دوسرے علاقے تھے یعنی جیسے چائنا والوں کے ہاں چائنا سے اس نے جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر لیا، اور اس نے اپنی جو ہمسایہ ریاست تھی اس پہ حملہ کر دیا۔ تو اسی دوران میں عباسی سپہ سالار خالد بن ابراہیم نے ترکستانی ریاست ختن پہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا، اور وہاں کا جو حاکم تھا جیش بن سہل وہ خاقان چین کے ہاں پناہ گزین ہو گیا۔ اب خوش قسمتی خلافت عباسیہ کی یہ تھی کہ انہیں ابو مسلم خراسانی جیسا زیرک اور بڑا بیدار مغز قسم کا جو ہے سپہ سالار اس کی خدمات حاصل تھیں، تو اس نے ابو مسلم خراسانی نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا اور اپنی فوج کشی کی وہاں پہ، اور اس علاقے کو عباسی خلیفہ کی اطاعت میں داخل کر لیا۔ یعنی ایک بہت بڑا جو ہے وہ بہت بڑا کارنامہ تھا ابو مسلم خراسانی کا۔ پھر چائنا جو کہ ان دنوں یہ چاچ، فرغانہ اور ختن کے علاقوں
سے گٹھ چھوڑ کر کے عباسیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چائنا سے جو ان کی لڑائی ہوئی وہ 751 میں چائنا نے ترکستانی علاقے میں اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ عباسی افواج وہاں پہلے سے موجود تھیں، تو دونوں افواج کے درمیان 751 میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ طالاس کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے، شارٹ کوسچنس میں آ سکتا ہے کہ جنگ طالاس کن دو قوموں کے درمیان ہوئی تھی۔ تو جنگ طالاس جو ہے یہ چین اور بنو عباس کے درمیان ہوئی۔ تو اس جنگ میں چائنا کو شکست ہوئی، اور مسلمان مورخین نے اگرچہ اس جنگ کا بہت جوش و خروش سے جو ہے وہ تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ اس میں کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی مسلمانوں کو۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوا کہ ترکستان جس پہ چین دعویٰ کرتا تھا یا چائنا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے پاس آ گیا، یعنی چین ہمیشہ کے لیے ترکستان سے دستبردار ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ رومیوں نے بھی مسلمانوں کے باہمی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سرحدی علاقے تھے کمخ اور ملتیا، اس پہ حملہ کر دیا اور ان شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسلمان آبادی کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو یعقوبی جو کہ بڑا مشہور مورخ ہے اس دور کا، اس کا بیان ہے کہ ملتیا پہ رومی قبضہ نہیں ہوا تھا، بلکہ فریقین کے درمیان یعنی بنو عباس اور رومیوں کے درمیان صلح کی گفت و شنید شروع ہو گئی، صلح ہو گئی تھی۔ تو صفا نے صلح کرنا اس لیے بھی بہتر سمجھا کہ اس ٹائم صفا کو اندرونی اور بیرونی بہت سارے خطرات اور بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ ان سارے چیلنجز سے بیک وقت نبض آزما نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے مصلحتاً اس نے رومیوں کی طرف سے صلح کی پالیسی جو تھی وہ اپنائی اور باقی جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے، لیکن اس کے ساتھ اس نے احتیاطی تدابیر کے طور پہ عبداللہ بن علی کی کمان میں عباسی افواج کو ان سرحدی علاقوں پہ تعینات کر دیا، یعنی سرحد کو محفوظ کر لیا تاکہ رومی حملے جو ہیں ان کا سد باب کیا جا سکے۔ تو اس طرح سے بنو عباس کے دور میں الصفا کے دور میں اگرچہ بہت زیادہ فتوحات نہیں ہوئیں، لیکن یہ بہت اہم تینوں علاقے تھے جن کا ہم نے ذکر کیا کہ ان علاقوں پہ کنٹرول جو ہے وہ صفا نے بڑی کامیابی سے اور حکمت عملی سے حاصل کیا۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ صفا کی سیرت و کردار کے حوالے سے جائزہ لیں گے کہ صفا کس قسم کی سیرت کا مالک تھا اور بطور حکمران اس کا کردار کیسا رہا، اور صفا نے کون سے کارنامے سر انجام دیے۔ انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے جو ان کی فتوحات ہیں ابو العباس الصفا کی فتوحات جو ہیں ان کو خاص طور پہ اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ صرف 3 علاقوں کی بات ہے، چین، ترکستان، روم اور سندھ، یعنی سندھ کا جیسے میں نے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا، باقی 3 علاقے ہیں یعنی روم، ترکستان اور چین، ان کے ساتھ ان کی جنگ جو ہے وہ جاری رہی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم صفا کی شخصیت اور سیرت و کردار کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔